جیسا کہ میں نے خلیل الرحمن چشتی صاحب کا جو ہے ایک کتاب ہے قرآن کا نظم جلی، اس کے اندر انہوں نے بڑے خوبصورت سے چارٹس بنائے، فلو چارٹس بنائے، اور ہر سورہ کو جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھ نہ کچھ پیراگرافس کے اندر اور سیکشنز کے اندر، تاکہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ ایک پروفیسر ہیں، اور ہم لوگوں نے تقریباً سبھی لوگوں نے میرے خیال میں اسکول میں پڑھا ہوگا، کالجز میں پڑھا ہوگا. تو اگر ہمیں کوئی بڑی چیز سمجھنی ہوتی ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، کلاسیفائی کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے حصوں میں سیگمنٹ کر دیتے ہیں یا ڈائسیکٹ کر دیتے ہیں. اس سے سمجھنا چیز کو آسان ہو جاتا ہے. ایک بڑا اسٹرکچر ہوتا ہے تو اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت کام کیا ہے کہ سورہ کو جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو انہوں نے جو ہے، اور یہی آپ کو ڈویژن جو ہے وہ تفہیم القرآن میں بھی ملے گی، لیکن ایسی چارٹس کی فارم میں نہیں ملے گی. تو جب چارٹس کی فارم میں آپ کو مل جاتی ہے نا تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تھوڑی اور زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے. تو ادروائز اگر آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ اور اچھی ہو جائے گی. تو پہلا حصہ انہوں نے جو تقسیم کار کیا آیتوں کی، پہلی آیت سے لے کے چوتھی آیت تک، ٹھیک ہے، اس کے اندر آداب دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانیت کو سکھائے. اس کے اندر آداب دعائیں کہ دعا کا آغاز کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، اور ہم اس ہستی کو پہلے پہچان لیں کہ جس سے ہم وہ عرضی اس کے حضور پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ہے استحقاق دعا. انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے استحقاق دعا کا دیا ہے، یعنی اب اپنے بارے میں بھی جاننا چاہیے. ایک تو رب کو جاننا چاہیے، یعنی ہستی کو جاننا چاہیے، اس ہستی کو اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بھی پہچان لے کہ میرا کیا خود کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تیسرا یہ کہ اصل دعا جو ہے نا وہ آئے گی آپ کی آیت نمبر 6 کے اندر، اور پھر جو ہے وہ چوتھا پیراگراف وضاحت دعا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ آگے جو کیا نام ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس سے اس کا کیا ربط بنتا ہے، کیا کنیکشن بنتا ہے، اور اس کا پہلی سورہ ہونا کیوں ضروری ہے. اچھا، یہ جو سورہ جو ہے، ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے وہ انسان کی طرف سے سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن جو ہے جواب کی صورت میں ہمیں دیا ہے. یہ کوشچن ہے، اس کوشچن کا آنسر جو اللہ تعالیٰ نے، تو ہم اس سورہ کو ہر سورہ کے ساتھ رکھ کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سورہ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت جو ہے فرماتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اس میں ہم آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے پہ دوبارہ سے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ جو لفظ ہے بیسیکلی اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے الحمدللہ کا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ اپریسیشن ہے. بیسیکلی ہم کسی چیز کو تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ زبردست چیز بنی ہوئی ہے. کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کا شکر بھی ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں شکر کا مفہوم بھی ہے شامل ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں ایک گاڑی ہے، اس کو میں استعمال کرتا ہوں اور وہ بہت اچھی گاڑی ہے تو میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں. ٹھیک ہے، شکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ساتھ ساتھ. شکریہ کے اوپر ایک امپورٹنٹ قسم کی ایک کلپ، ہم کیونکہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو آسٹریلیا کے اندر ہم دعوت ٹو نان مسلمس اور لوگوں کو، کیونکہ اس کا حق صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے قرآن کا، ہمیں اوروں تک بھی یہ، جیسے میں نے کہا نا کہ دعوت پہنچانی ہے، تو اس کے لیے مختلف دعویٰ کے لیکچرز ہوتے ہیں. تو ایک لیکچر کے اندر میں نے بڑی اچھی بات، ایک صاحب نے جو ہے نا بڑی اچھی ایگزامپل دی اس کے حوالے سے کہ فرض کر لیں کہ آپ کو کوئی شخص ارب پتی ہے، بہت ارب پتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ ایسے ہی دے دیتا ہے، خوش ہو کے آپ کو دے دیتا ہے. آپ کم سے کم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ کم سے کم کیا کہیں گے؟ اس کو شکریہ ادا کریں گے، شکریہ ادا کریں گے نا ہم اس کا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہی سوال کرتا ہے نان مسلم سے
کہ اگر کوئی آپ کو آ کے جو ہے وہ اتنے لاکھوں روپے دے گا اور آپ جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کریں گے، تو اب اس نے سوال تھوڑا سا چینج کرتا ہے، بولتا ہے کہ اگر وہ لاکھوں روپے دے لیکن آپ سے بولے مجھے آپ کی آنکھ چاہیے، یا آپ کا جو ہے وہ کوئی اور آرگن چاہیے، ٹھیک ہے، تو فرض کر لیں وہ آپ سے بولے کہ آپ کے دونوں گردے چاہیے، تو آپ کیا اس کو دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ تو اب اس چیز کو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی پیسے دیے ہوئے آنکھیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، سانس لے رہے ہیں ہم 24 آورز، تو ہمیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اور میرا بھانجا ہے اسعد یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اس نے بھی بڑی اچھی ایک بات رکھی، کہتا ہے کہ جو انسان کے ڈفرینٹ سیلز ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک جاب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جاب یہ ہے کہ میری آنکھ ہی دیکھتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میری ناک دیکھنے لگ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے۔ تو ہمارے اعضاء کس کے تابع ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی ایک ہمیں امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری پوری باڈی جو ہے نا وہ مسلمان ہے۔ اصل مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سرنڈر کر دینا یا اس کی حکم عدولی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری اگر باڈی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے باڈی کے تمام اعضاء کس کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی الحمدللہ کی حوالے سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ورڈ آ رہا ہے رب کا لفظ جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ ایک ان کا کتابچہ ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ تو یہ کچھ ہوتے ہیں لفظ، ان کی ڈائریکٹ میننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہیں گے دروازہ، تو دروازے کی ڈائریکٹ میننگ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دروازہ ہے، فرش ہے، چھت ہے اور کار ہے، یہ ہمیں ڈائریکٹ میننگ سمجھ آ رہی ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، میننگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں رب بھی ایک اسی طریقے کا لفظ ہے اور رب کے کئی سارے مفاہیم ہیں۔ تو اگر ہم تفسیر کے اندر جائیں گے تو ہمیں وہ تمام کے تمام مفہومات مل جائیں گے، لیکن رب کے 1-2 مطالب میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس درس کے بعد اگر آپ ساتھیوں کو موقع ملے تو ضرور آپ مطالعہ کریں، جیسا کہ میں بار بار اس چیز کا کہہ رہا ہوں، تفسیر کا، اور آپ کو پھر وہ اور باقی مطالب بھی جو ہے نا وہ سمجھ آئیں گے۔